یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر بے ادبی کی تھی مسجد نبوی کی۔ اس دور میں، آج اس دور میں ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہ ان لوگوں نے گاڑیاں لے کر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، ان کے اہل بیت کی بے ادبی کی، پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی بے ادبی کی، آئیے آج ہم آپ کو وقت کے یزید وہ لوگ دکھا رہے ہیں جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی آج بھی بے ادبی کر رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ ایران عراق میں جائیں، وہاں پر آپ کبھی بھی گاڑی لے کر حرم کے اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ مثلاً کہ جو گاڑی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، آئیے آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ یزیدی نما لوگ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ان کا روزہ ہے، ان کے روزے کے جو صحن ہے، اس صحن میں یہ یزیدی لوگ گاڑیاں لے کر گئے ہیں۔ ان سے بعید نہیں ہے، آئیے ویڈیو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بعید نہیں ہے کہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو قتل کریں۔ ان سے توقع کی جا سکتی ہے جب یہ لوگ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب یہ لوگ ان کا احترام نہیں کر رہے، تو ان کے آگے رسول کی آل کا احترام یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے رسول کا احترام نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ویڈیو میں کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ ہے، روزے کے ارد گرد جو صحن ہے، اس صحن میں یہ لوگ اپنی گاڑیاں لے کر آ رہے ہیں۔ پر سننے میں آیا کہ کسی بڑے بدو کا یہ پروٹوکول ہے۔ سیدھے الفاظوں میں یہ کہوں کہ یہ یزیدیت ہے۔ جیسے یزید کے لشکر نے، یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر بے ادبی کی تھی مسجد نبوی کی۔ اس دور میں، آج اس دور میں ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہ ان لوگوں نے گاڑیاں لے کر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں، یہ کھلے عام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم زندہ سمجھتے ہیں، ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہیں۔ آئیے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، پاک سیدہ سلام اللہ علیہ، ہم آپ کو ایک پکچر آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر، ایک طرف لکھا ہے باپ اور ایک طرف لکھا ہے بیٹی۔ بیٹی کون؟ جو سیدۃ النساء ہے، جنت میں جتنی بھی عورتیں جائیں گی ان کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت سلام اللہ علیہ۔ آپ ان کی قبر مبارک دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، یہ پکچر میں۔ یہ وقت کے یزید ہیں، ان کو پہچانے کہ انہوں نے رسول کی بیٹی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے روزے کی قبر کا کیا حال کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری میں حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے سیدہ پاک سیدہ کو ستایا، رسول کہتے ہیں اس نے مجھے ستایا، جس نے پاک سیدہ کو غضبناک کیا اس نے رسول کو غضبناک کیا۔ تو رسول کو غضبناک آپ دکھا چکے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ان کے روزہ ہے اس کے ارد گرد یہ لوگ گاڑیاں لے کر گئے، کوئی ادب نہیں کیا، تو یہ رسول کی بیٹی کا کیا ادب کریں گے؟ اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب یہ رسول کا ادب نہیں کر رہے، رسول کی بیٹی کا ادب نہیں کر رہے، تو یہ امام علی علیہ السلام جو کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں،
تو یہ ان کا کیسے ادب کریں گے، ان کو کیسے مان لیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کرتے، ان کی بیٹی کا احترام نہیں کرتے، مولا علی کا احترام نہیں کرتے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کا بھی احترام یہ کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو مولا حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ان لوگوں نے رکھا، اور بے دردی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں جن کو آل رسول کا کوئی حیا نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے لوگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان مال سے بڑھ کر چاہو۔ اگر آپ کی اولاد بھی آگے آتی ہے تو اولاد کو بھی اگنور کرو، ماں باپ کو بھی اگنور کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کو آگے رکھو۔ اگر کہیں پر آپ کا گھر لٹ رہا ہے تو گھر لٹنے دو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو، ان کی شان کو آگے رکھو۔ یہ امت پر لازم ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کریں۔ اب ہمیں سمجھ آتا ہے کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں کر رہے۔ ان کی بیٹی کی میں نے پکچر ابھی آپ کو دکھائی کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا روزہ دھوپ میں ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے روزے کی، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر مولا حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ ہم شیعہ اسی بات پر رو رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جو بدترین ظلم ہوا ہے۔ ہم ہر سال محرم میں جلوس اور مجلس بپا کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس رسول کے گھرانے کی جو عورتیں ہیں ان کو بے پردہ کیا گیا اور بازاروں میں چوکوں میں پھرایا گیا، اور ان کے خاندان کے جو جوان تھے ان کے گلے کاٹے گئے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ان کے گلے کاٹ کر نیزے پر بلند کر کے بازاروں میں کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، شام کے دربار میں لایا گیا یزید کے سامنے۔ وہاں پر یزید نے یہ الفاظ کہے، کاش میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو میں ان کو دکھاتا کہ کیسے میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یزید کی نسلیں ہیں جو کہ رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کر رہے۔ یہ یزید ہی کی نسل ہے جو پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر کا احترام نہیں کر رہے، ان کا روزہ نہیں بنا رہے۔ یہ یزید کی ہی نسل ہے، یہ یزیدی ہی ہیں جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے لازمی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔